السلام علیکم۔ تاریخ میں سفر کرتے ہوئے اب ہم 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی کی طرف صلیبی جنگوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ 200 سال تک جاری رہنے والے اس تصادم میں پوری دنیا حقیقی معنوں میں ایک عالمی جنگ میں گرفتار تھی۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی تھا، ادیان کا تصادم بھی تھا، قوموں کی آپس میں باہم دست و گریباں بھی تھے، اور ایک ایسی خونریز جنگیں ان 200 سال کے عرصے میں برپا ہوئی کہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنا کشت و خون، اتنی بربادی اور اتنی تباہی نہیں دیکھی تھی۔ پوری مسلمان ملت تمام عیسائی دنیا کے ساتھ ٹکرائی، اور اس تہذیبوں کے تصادم میں آنے والی دنیا تبدیل ہو کے رہ گئی۔ ہم بہت غور سے صلیبی جنگوں کا مطالعہ کریں گے۔ جہاں پر ہاری ہوئی جنگ ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ یا جیتی جاتی یا ہار دی جاتی تھی۔ تاریخ صلیبی جنگوں کو جنونی جنگیں کہتی ہے، کیونکہ اس جنگ کو برپا کرنے کے لیے مذہبی جنون کو عروج تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تنگ نظری، مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی جو تمام اصطلاحیں آج دنیا جانتی ہے، ان کی تمام تر مثالیں صلیبی جنگوں میں مغرب نے بھڑکا کر اپنی قوم کو استعمال کر کر مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے ان صلیبی جنگوں کا رسپانس اور اس میں حصہ لینے والے غازیوں کی بات کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام پلیئرز کو سٹڈی کریں جو مغرب کی طرف سے ان کیمپینز میں شامل تھے اور جن کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ مختلف پاور گروپس صلیبی جنگوں کی آڑ میں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ آئیے مغربی دنیا کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے جو کولیشن بنایا گیا تھا اس جنگ کے لیے، اس کولیشن کا ایک پارٹنر بازنطینی امپائر تھی۔ دیکھیے، بازنٹائن امپائر مسلمانوں سے پچھلے کئی 100 برس سے بری طرح مار کھاتی چلی آ رہی تھی، اور وہ اکیلے مسلمانوں کا اب مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے بیٹل آف مینزیکرٹ میں بازنٹائن امپائر کو جو بری طرح شکست دی، اور بازنٹائن امپائر ایمپرر خود مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا، اس کے بعد سے ان کی ذلت اور توہین کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان جو کہ اب قونیا کو اپنا مرکز بنا چکے ہیں، آہستہ آہستہ استنبول کی طرف بڑھیں گے۔ قسطنطنیہ اگر مسلمان فتح کر لیتے تو بازنطینی سلطنت کی یہ موت تھی۔ اسی خوف سے مجبور ہو کر بازنطینیوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ واویلا شروع کیا کہ بازنطینی سلطنت کو خطرہ ہے، عیسائیت کو خطرہ ہے، اور عیسائی دنیا کو اکٹھا ہو کر ان کی حفاظت کے لیے جمع ہونا چاہیے۔ بازنطینی سلطنت کا صرف یہ مقصد تھا کہ عیسائی دنیا سے مدد لے کر مسلمانوں کو اپنے مشرقی صوبوں سے باہر نکالیں، ان تمام علاقوں پر جہاں پر سلجوق سلطانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ کریں۔ اس سے زیادہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں تھا بازنٹائن امپائر کا۔ لیکن بازنطینی ایمپرر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جنگ جو یہ صرف اپنی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شروع کرے گا، یہ ایسی آگ بھڑکے گی جو اگلے 200 سال تک کم از کم 1.5 کروڑ انسانوں کا خون بہائے گی۔ مشرقی یورپ میں تو بازنٹائن ایمپرر کے اپنے مقاصد تھے۔ مغربی یورپ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف بن تاشفین نے جنگ زلاقہ کے بعد جو عیسائیوں کو شکست دی تھی، اس میں آئیبیرین پیننسولا، اندلوسیہ تمام کا تمام دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، اور تمام عیسائی قوتوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ عیسائی دنیا اس غصے کی آگ میں بھی جل رہی تھی۔
روم میں بیٹھے ہوئے پوپ کو اور مغربی یورپ کے ممالک جرمنی، فرانس، اسپین اور انگلینڈ کے تمام عیسائیوں کو بھی اس بات کا شدید قلق تھا کہ وہ تقریباً مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے نکالتے رہ گئے اور یوسف بن تاشفین کے دخل دینے کی وجہ سے ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ بائزنٹائن ایمپرر نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف شدید غصہ ہے تو اس نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ قسطنطنیہ آئیے اور قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوں۔ دیکھیں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بائزنٹائن ایمپرر کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں یا نہیں، اس کی ذاتی دلچسپی صرف اپنی سلطنت کی حفاظت میں تھی۔ اسی لیے اس نے تمام کروسیڈرز کو، ان تمام بادشاہوں کو کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ آمادہ تھے، قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں کانسٹینٹی نوپل سے ایشیا مائنر میں داخل ہونے کا، تاکہ آپ اس راستے جائیں۔ ایک بات جو یہاں پر بہت اہم اور غیر معمولی نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے تمام مذہبی مقامات جن کو مسلمان مقدس سمجھتے تھے وہ مڈل ایسٹ میں تھے، یا بیت المقدس شریف تھا یا مکہ اور مدینہ۔ مسلمانوں کو کبھی بھی یورپ کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ یہ بات تصور سے باہر تھی مسلمانے کے مسلمانوں کی کہ مسلمان کبھی یورپ کی طرف سفر کریں، اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ یورپ اس وقت مکمل طور پر ڈارک ایجز میں تھا، وہاں انسانوں کو جادوگر ڈکلیئر کر کے روز جلایا جاتا تھا آگ کے اوپر۔ پیرس اور لندن کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت کی وجہ سے گاڑیاں چلانا ممکن نہیں تھا، پلیگ اور بیماریاں، طاعون روز پھیلا کرتا تھا وہاں پر، اور حقیقی معنوں میں وحشیوں اور درندوں کی طرح یورپ زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کے نہ کوئی بزنس انٹرسٹ تھے وہاں پہ، نہ کوئی ریلیجس انٹرسٹ تھے، نہ مسلمانوں کو کوئی ایکسپیڈیشن بھیج کر یورپ فتح کرنے کا اس زمانے میں کوئی شوق تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ کئی سال سے مسلمانوں نے یورپ کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، آئیبیرین پیننسولا یعنی اسپین میں، وہاں تو ایک شاندار ترین تہذیب پہلے ہی آباد تھی۔ پورا یورپ خود سفر کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں آتا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی تھا اور مسلمان اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ اس صورتحال میں باقی یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جس طرح ہم ریورس مائگریشن دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا اس خواہش میں لگی ہوئی ہے کہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے ویزے لگوا کے وہاں مائگریٹ کر جائے، یہ تصور اس وقت تک مسلمانوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمان دارالاسلام چھوڑ کر دارالحرب میں اپنی مرضی سے کس طرح ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائیوں کے سارے مذہبی مقامات مسلمانوں کے علاقوں میں تھے۔ بیت المقدس شریف عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی تھی۔ ایک طرف تو اس ذلت کا احساس کہ جو اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو نسی اٹھانی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کو فتح کر لیا تھا، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 1098 تک یہ مسلمانوں ہی کے پاس تھا۔ آئیبیرین پیننسولا اور ہسپانیہ میں شکست کے بعد خاص طور پر اب یہ آتش انتقام بھی بھڑک رہی تھی اور یہ حسرت بھی کہ بیت المقدس شریف پر دوبارہ قبضہ کیا جائے۔ پوپ نے خاص طور پر اپنے پادریوں کو اور راہبوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا اور اشتعال انگیز تقریریں کر کے، یعنی آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر اور پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان بیت المقدس شریف میں عیسائیوں پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے لے کر اس دور تک جب یہ صلیبی جنگیں شروع ہونے والی تھی، ایک بھی عیسائی نہ اس کو قتل کیا گیا، نہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، نہ اس کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا، اور عیسائی اور یہودی کئی سو سال اتنے امن اور عافیت کے ساتھ مسلمانوں کے زیر سایہ رہے کہ کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی، کوئی مذہبی فسادات، کوئی مثال نہیں ملتی، اور ٹالرنس اور کو ایگزسٹنس کی ایسی مثال جو اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی تھی، مسلمانوں نے ان سالوں میں قائم کی تھی۔ پیٹر دا ہرمٹ نام کا ایک راہب پورے یورپ میں پھیل گیا اور جنونی تقریریں کرنے لگا جس میں مذہبی جنون، اشتعال انگیزی
اور لوگوں کو بھڑکانے کے تمام اسباب موجود تھے. پورے یورپ میں آگ لگا دی گئی. یورپ کے بادشاہوں کی فوجیں تو بعد میں نکلتی، 50-60 ہزار کے قریب یورپین شہری اس راہب کے ساتھ ہو لیے اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مقصد یہ تھا ان کا کہ یہ چل کر مسلمانوں سے بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں گے. یہ انٹرینڈ عام سویلین لوگ صرف جوش و جذبات میں بھڑکا دیا گیا ان کو، مذہبی جنون کو، اور مذہبی دیوانگی کی اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ یہ تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر پیٹر دی ہرمٹ کی سربراہی میں قسطنطنیہ جا پہنچے. لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے لیے بھی بیت المقدس شریف ایک انتہائی متبرک جگہ ہے. یہاں پر ان کے عقیدے کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے کوئی بہت بڑی عبادت گاہ بنائی تھی جس کو یہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اور اب اس کی جگہ پر مسجد اقصی بنی ہوئی تھی. یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کو شہید کر کے اس کی جگہ ٹیمپل آف سولومن قائم کیا جائے، اور یہاں پر ایک اسرائیل کی وہ ریاست بنائی جائے جو ان کے عقیدے کے مطابق کسی زمانے میں یہاں پر ہوا کرتی تھی. عیسائی دنیا میں کئی سو سال سے یہودیوں کو بری طرح پرسیکیوٹ کیا جاتا رہا تھا. یہودیوں کی زندگی عذاب میں تھی عیسائی دنیا میں، اور اپنے سروائیول کے لیے یہودیوں نے مختلف بھیس بدلنا سیکھ لیے تھے. وہ ظاہر میں کہیں اپنے آپ کو عیسائی ڈکلیئر کرتے تھے، کہیں لو پروفائل میں زیر زمین زندگی گزارتے تھے. اپنی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے حلقے بنا لیے تھے جہاں خفیہ طور پر یہ چھپتے تھے اور ملتے تھے اور اپنی روایات کو جاری رکھے ہوئے تھے. جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ پوری عیسائی دنیا مسلمان دنیا سے متصادم ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو ان کا فتنہ انگیز اور شر پیدا کرنے والے ذہن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طوفان کو استعمال کریں گے بیت المقدس شریف پر قبضہ کرنے کے لیے بھی، اور اپنی ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے بھی اس موقع کو ضائع نہیں کیا جائے گا. آج کی دنیا میں جو آپ اسرائیل کی ریاست کو دیکھتے ہیں کہ جو مغرب کے عیسائیوں نے تیار کر کے یہودیوں کے حوالے کی ہے، اس کی پہلی اٹیمپٹ پہلی صلیبی جنگ میں کی گئی تھی. یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ عیسائی دنیا کو استعمال کریں، ان کو مسلمانوں سے متصادم کریں، اور اس تصادم کے نتیجے میں جو بیت المقدس شریف آزاد ہوگا تو ہیلے مکر اور چکر بازی سے اس ریاست پر قبضہ کر لیا جائے اور وہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے. اس مقصد کے لیے یہودیوں نے اپنے بہت طاقتور مسلح گروہ آگے کیے جو تاریخ میں ٹیمپلر نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس اور ٹیوٹونک نائٹس کے نام سے سامنے آئے. یہ مسلح جنگجو دستے انہوں نے اپنی خدمات پوپ کو اور بادشاہوں کو آفر کی، اور یہ معاہدہ پوپ کے ساتھ طے پایا کہ یہ صرف پوپ کو جواب دہ ہوں گے اور ان کو پورے اختیار اور آزادی ہوگی کہ اپنے فرقے، اپنے گروہ، اپنی جماعت کو الگ رکھ کر بذات خود انڈیپینڈنٹ ملٹری کیمپینز کریں اور عیسائی دنیا کی مدد کریں مسلمانوں کے خلاف، اور بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرائیں. دیکھیے، جب اس جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی تو یورپ میں کوئی سکروپلز اور اخلاقیات نہیں تھے کہ جن کا دھیان کیا جاتا، کوئی جنگی قوانین نہیں تھے، کوئی رولز آف انگیجمنٹ نہیں تھے، کوئی جنگی اخلاقیات کے قوانین ایسے نہیں تھے جن پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی سنجیدہ تھا. پوپ نے کھلی چھٹی دے دی اپنے کروسیڈرز کو، نائٹس کو اور اپنے تمام ڈومینینز میں کہ وہ جس قسم کا ظلم و ستم، قتل و غارت، تباہی اور بربادی مسلمانوں کے علاقے میں کرنا چاہتے ہیں وہ سب معاف ہے ان کی، جب تک وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جنگیں کر رہے ہیں. نتیجتاً ایک وحوش، وحشی اور جنگلی گروہ تیار ہو گئے، ایسے خونریز دستے کہ جن کا مقصد قتل و غارت کرنا، لوٹ مار کرنا اور ان تمام علاقوں میں تباہی و بربادی پھیلانا تھا جو مسلمانوں کے زیر قبضہ تھے. جب مذہبی جنون عروج پر ہو، جنگ اور خون آنکھوں میں سمائی ہوئی ہو، اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہیں، پھر وہ فوج نہیں درندے بن جائیں گے.
خود یورپی مورخ اور تاریخ دان ان کروسیڈنگ آرمیز کو بدترین حیوان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی نہیں مچائی، جب یہ قسطنطنیہ پہنچے اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں انہوں نے وہ فساد برپا کیا کہ وہ بازنٹائن ایمپرر جس نے ان کو بلایا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود پریشان ہو گیا۔ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو عیسائی دنیا میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اب بنیادی طور پر 3 پلیئرز تھے جو مل کر یہ کولیشن آف دا ولنگ بنا رہے تھے۔ ایک بازنٹائن امپائر تھا، ایک کروسیڈرز نائٹس تھے، اور تیسرا پوپ اور اس کے ساتھ عیسائی بادشاہ۔ مگر اس وقت کے یورپ میں یہ ایک عام رواج تھا کہ آپس میں بادشاہوں کے درمیان بھی خونریزی ہوتی رہتی تھی۔ نتیجتاً یہ جو پارٹنرز تھے آپس میں، ان کے اپنے درمیان اتنے شدید اختلافات تھے کہ وہ اختلافات 200 سال کی صلیبی تاریخ میں بار بار سامنے آئے، اور اس کی وجہ سے صلیبی فوجوں کو بدترین شکست اٹھانی پڑی۔ 200 سال جاری رہنے والی اس کیمپین میں یورپ نے 8 مرتبہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی۔ اس کے نتیجے میں جو شدید ترین نقصان جو خود یورپ کو پہنچا وہ یہ تھا کہ 200 سال تک ان کے بہترین افراد، نوجوان اور وسائل ایسی جنگوں پر ضائع ہو گئے کہ جس سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں پہنچا۔ یورپ کے ریفارمیشن اور رینیساں کے وہ پیریڈ جو اندلوسیہ کی فتح کے بعد 1492 کے بعد شروع ہوئے، وہ کئی سو سال پہلے شروع ہو جاتے اگر یورپ اپنے تمام وسائل ان خونریز جنگوں میں نہ جھونک دیتا۔ یورپ کی تمام تر معیشت اگلے 2 سال تک مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور پورا یورپ مقروض ہو گیا۔ اب یہ ذرا دل تھام کے سنیے گا یہاں پر کہ یورپ کس کا مقروض ہوا؟ یورپ کے بادشاہوں اور پوپ کو قرض دینے والے ٹیمپلر نائٹس تھے۔ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹس جو ظاہراً عیسائی بنے ہوئے تھے اور پوری دنیا ان کو عیسائی ہی سمجھتی تھی، اصل میں یہودی تھے۔ انہوں نے عیسائی دنیا کے اس نفرت کو جو مسلمانوں کے خلاف وہ رکھتے تھے مزید بھڑکایا بھی، اور ان کے 2 اسٹریٹجک آبجیکٹو تھے جن کو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک آبجیکٹو تو یہ تھا کہ عیسائی دنیا کی مدد سے بیت المقدس شریف کو آزاد کرایا جائے اور یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام وجود میں عمل میں لایا جائے، اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس جنگ و جدل کے نتیجے میں ایک طرف یہ یورپین بادشاہوں سے پیسے وصول کریں گے کرائے کے فوجی کی حیثیت سے، اور دوسرا جو لوٹ مار کر کے یہ دولت کمائیں گے وہ دولت دوبارہ قرض اور سود پر یورپ کو دیں گے، یورپ کو اپنا غلام بنانے کے لیے۔ پہلی یورپ میں بینکنگ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹس نے شروع کی ہے۔ دے ور دا فرسٹ بینکرز۔ صلیبی جنگوں کے دوران جبکہ عیسائی دنیا کو ان نائٹس کی ضرورت تھی، اس وقت تو بحالت مجبوری پوپ اور یورپ کے بادشاہ ان کو برداشت کرتے رہے اور ان کے مقروض ہوتے رہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد تقریباً 1312 میں جب پوپ اور یورپین بادشاہ بہت بری طرح ان کے مقروض ہو گئے اور بے انتہا دولت اکٹھی کر لی ان ٹیمپلرز نے، تو یہی دولت بعد میں ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بنی۔ ان کا قرض ادا کرنے کے بجائے تمام یورپین بادشاہوں اور پوپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیمپلر نائٹس ہی کو ختم کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ جب تقریباً 1312 کے آس پاس ان پر قبضہ کیا گیا، ان کو تباہ برباد کیا گیا، تو ان کے پاس 900 سے زائد قلعے اور بڑے بڑے محل تھے، اور جو دولت ان کے پاس سے برآمد ہوئی وہ اتنی کافی تھی کہ پورے یورپ کے بادشاہوں کو امیر کر دے۔ آج کے دور کی ماڈرن بینکنگ جو تمام طریقہ کار استعمال کرتی ہے، منی لینڈنگ، سود پہ قرضہ دینا، جنگیں برپا کروانا، دنیا میں فساد اور فتنہ برپا کرنا، اور اس کے تمام چلانے والے جو فری میسونک زائنسٹ ہیں، وہ تمام طریقہ کار اور وہ افراد بھی براہ راست ڈسینڈنٹس ہیں، اولادیں ہیں ان ٹیمپلر، ٹیوٹونک اور ہاسپٹل نائٹس کی، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائی دنیا کو استعمال کیا، اس کو مقروض کیا اور مسلمان دنیا میں تباہی مچا کر بیت المقدس شریف پہ اپنی ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔
मगर इन 200 साल सलीबी जंगों के नतीजे में यूरोप को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। वो इस तरह कि यूरोप की जाहिल तहजीब जो डार्क एजेस में छुपी हुई थी, मुसलमानों के साथ आकर मिली। इसने मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को देखा, सिविलाइजेशन को देखा, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सिस्टम को मुताला किया, तो यूरोप में एक गैर मामूली तब्दीली आना शुरू हुई। मुसलमानों की सैकड़ों किताबें जो यहां से ये लेके वापस गए, इसने इनके अंदर एक इनकलाब बर्पा किया। पहली दफा यूरोप ने और यूरोप के उलमा ने और उनके बादशाहों ने इस्लामी तहजीब को इतने करीब से देखा जो इससे पहले कभी इन्होंने नहीं देखा था। स्पेन से लेकर एशिया वस्ती तक मुसलमान तहजीब उस वक्त दुनिया की सुपर पावर भी थी और तहजीब व तमद्दुन का मरकज भी। तमाम जदीद उलूम, सनत और हुर्फत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वो तमाम की तमाम मुसलमान मराकिज में, बगदाद में, दमिश्क में और अंदलूसिया में पढ़ाई जाती थी। जिस कदर जदीद उलूम और साइंस और टेक्नोलॉजी यूरोप को सलीबी जंगों के नतीजे में हासिल हुई, इससे पहले इनकी तारीख में कभी इनको हासिल नहीं हुई थी। 200 साल की खूनरेज मुहिम जोई के बावजूद भी यूरोपियन अपना वो हदफ नहीं हासिल कर सके इन जंगों में जो वो करना चाहते थे। लेबनान के साहिल और फलस्तीन और दमिश्क के चंद किलों के अलावा मुसलमान मेन लैंड में क्रिश्चियन यूरोप कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सका। इस बात के बावजूद कि मुसलमान बजाते खुद इन जंगों के दौरान अफरा तफरी का शिकार थे। खिलाफत अब्बासिया कमजोर हो चुकी थी। खिलाफत फातिमिया मिस्र में अब्बासिया के साथ बाहम दस्तोगरेबा थी। स्पेन में मुसलमानों का जवाल तकरीबन होते होते रह गया था। यूसुफ बिन ताशफीन को जाके इसको संभाला देना पड़ा था। मुसलमान मिल्लत की दिफा की जिम्मेदारी उन सुल्तानों पर आ गई जो खिलाफत अब्बासिया के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अपनी छोटी छोटी सल्तनतें बनाए हुए थे। अल्लाह ने उन्हीं की तलवारों से मुसलमानों की हिफाजत भी की और उम्मत मुस्लिमा की आबरू भी रखी। इसके अलावा मुसलमानों को अपनी सफों के अंदर से एक बहुत बड़े फितने का भी मुकाबला करना पड़ा। एक बातनी फिरका पैदा हुआ कि जिसको तारीख में हशाशीन या इंग्लिश में असैसिन्स के नाम से याद किया जाता है। उस जमाने में मिस्र से निकलकर इराक में इन्होंने अपने बड़े बड़े मजबूत किले बना लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर उस वक्त ऐलान जंग कर दिया जब बाहर से सलीबी फौजें उम्मत मुस्लिमा पर यलगार कर रही थीं। आज के दौर में भी मुसलमानों को इसी किस्म के दो तरफा फितनों का सामना है। एक तरफ नेटो और अमेरिका और मगरबी कुव्वतें मुसलमानों की सफों पर हमला कर रही हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की सफों के अंदर ऐसे दहशतगर्द ग्रोह तैयार कर लिए गए हैं कि जो मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। उस जमाने में भी असैसिन्स और क्रूसेडर्स ये दो बड़ी कुव्वतें थी, एक दाखिली तौर पर और एक खारजी तौर पर, जो मुसलमानों के बाहमी इंतशार का फायदा उठाकर अपने मकासद को पूरे करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती थी। उस वक्त की सलीबी जंगों की गैर मामूली और हैरत अंगेज तारीख में हम ये बात भी नोट करेंगे कि सलीबी और ये असैसिन्स और हशाशीन आपस में बाहम इत्तेहाद करते हैं और ताउन करते हैं मुसलमान मिल्लत के खिलाफ इज्तिमाई जंग बर्पा करने के लिए। कई मकामात ऐसे भी आते हैं कि जब असैसिन्स और क्रूसेडर्स आपस में टकराते भी हैं, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे के एलाइज के तौर पर काम करते हैं, जबकि जाहिर में इन्होंने दुश्मन होने का एक लबादा ओढ़ा हुआ था। पहली सलीबी जंग की तैयारी तकरीबन 1095 में होती है, लेकिन आज 2008 में भी गैर मामूली मुमासलत है उन तमाम वाकयात की कि जो आज से 1000 साल पहले रोनमा हो रहे थे। आज भी मजहबी जोश और जुनून की बुनियाद पर मुसलमान ममालिक पर सलीबी हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद मुसलमानों की सफों में उन्होंने ऐसे दहशतगर्द ग्रोह तैयार कर दिए हैं कि जो मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। तीसरी तरफ खुद इनके अंदर वो टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स मौजूद हैं जो इस जंगों के नतीजे में मुमालिक को कर्जा देकर और गैर मामूली फायदा हासिल कर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ इन तमाम जंगों का मकसद मशरक़ वस्ता में इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देना
اور اس گریٹر اسرائیلی ریاست کے قیام کو وسعت دینا ہے کہ جس کو قائم کرنے کی کوشش انہوں نے 1000 سال پہلے بھی کی تھی۔ تمام وہ واقعات جو 1000 سال پہلے رونما ہو چکے ہیں وہ آج بذات خود بالکل اسی طرح رونما ہو رہے ہیں جس طرح تاریخ نے ان کو پہلے دیکھا تھا۔ دیکھیے واقعات بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، انسان ذہنیت فکر سوچ وہی ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان ملت باہم دست و گریباں تھی، تفرقوں میں بٹی ہوئی تھی، فرقہ بندی تھی، کوئی شیرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا، کوئی سیاسی لیڈرشپ ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت آئی، ملٹری جنرلز، کمانڈرز اور وہ تمام وار لارڈز کہ جنہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں بنائی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کے وجود میں ایمان، دین کی محبت، غیرت، حمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ایک ترتیب سے مجاہدین نسل در نسل آتے رہے کہ جو امت مسلمہ کی حفاظت کرتے رہے۔ 200 سال کی ان صلیبی جنگوں میں قوم نے اپنے بہترین بیٹے پیدا کیے، ایسے شاندار جرنیل، ایسے شاندار کمانڈر ان چیف کہ خود دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے پہ پہنچی، اس کی قیادت خود وہ راہب پیٹر دی ہرمٹ کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس پہ مشتمل تھی۔ یہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، وہ شہری تھے کہ جن کو بھڑکا کر جنگ کے لیے آمادہ کر دیا گیا تھا، اور بغیر تربیت، بغیر ہتھیاروں کے یہ صرف ایک جمع غفیر تھا جس نے مشرقی ساحل پر اپنا مرکز بنایا۔ اس فوج کو سلجوق سلطان نے تو وہیں پر ہی ذبح کر دیا، اور تقریباً تمام فوج اسی کنارے قتل کر دی گئی جہاں یہ اتری تھی۔ پیٹر دی ہرمٹ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ جا چکا۔ 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے بدشگونی سے ہوتا ہے۔ مسلمان سلجوق سلطان ان کے ہراول دستے کو بری طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر سلجوق سلطان سے ایک کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے، اور مزید پیچھے آنے والی نہ تو کوئی فوج ہے، یا اگر ہوگی بھی تو وہ اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی فوج سے ان کو واسطہ پڑا تھا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ پیچھے باقاعدہ فوجیں آ رہی ہیں کہ جس کی قیادت یورپین بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سیاسی قیادت کے کمزور ہونے اور کسی مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس خطرے کا احساس ہی نہیں کیا گیا جو اب ایک بہت بڑی آندھی اور طوفان کی شکل میں پورے یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے رستے بیت المقدس شریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی فوجیں بہت بھاری تعداد میں قسطنطنیہ سے آج کے ترکی میں داخل ہوئی، اور وہاں سے ہوتی بھی شام کے ساحل کے پاس سے سیدھا بیت المقدس پہنچی اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس شریف میں ہوتا ہے وہ تاریخ کی اتنی دہشتناک داستان ہے کہ خود یورپی مورخ بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ 1,00,000 مسلمان ایک ہفتے میں بیت المقدس شریف کے اندر ذبح کیے گئے۔ صرف مسجد اقصی میں 10,000 سے زائد مسلمانوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب پوپ کو اس فتح کی خبر دی گئی تو خط میں یہ لکھا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آیا ہوا ہے۔ مسجد عمر میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نماز ادا کی تھی، وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے انسان داخل نہیں ہو سکے۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر مارا جاتا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے پھینکا جاتا، آگ میں زندہ جلایا جاتا، اور دنیا جہان کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو عیسائیت کے نام پر ان کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف میں نہ کیا ہو۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہوں کو گھروں میں بند کر کے آگ سے زندہ جلایا جاتا، اور ایسی خون ریزی کی گئی کہ انسانیت شرم سے ڈوب مری۔ بیت المقدس شریف کے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے پورے امت مسلمہ میں غم و غصے کی ایک شدید لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان شرم اور غیرت سے بیدار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب ان کو اصل احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ عیسائی خطرہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تواتر سے مجاہدین کی ایک کھیپ پیدا ہوتی ہے۔ مودود، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکو، اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ مجاہدین امت مسلمہ کی آبرو کے محافظ بھی ہوتے ہیں، اور کروسیڈنگ عیسائیوں کے لیے موت اور دہشت کا سامان بھی۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ بات